آپ نے میری تنخواہ کم مقرر کی ہے، مجھے اس کی وجہ آپ بتائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، دیکھو میں اس منصب پہ بیٹھا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، اور رسول اللہ نے تمہارے باپ کے اوپر اسامہ کے باپ کو ترجیح دی ہے، اور اس کا خلیفہ اپنے بیٹے کے اوپر اسامہ کے بیٹے کو، زید کے بیٹے اسامہ کو ترجیح دے گا۔ یہ محبت ہے، یہ اقتداء ہے، یہ اتباع ہے، یہ اس پالیسی اور اس نظریے کو لے کر چلنے کی بات ہے۔ یہ آخرت جو ہے یہ ایک اہم ترین بنیاد ہے اسلام کی ایمانیات کی، اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل دیے کہ کیوں آخرت کے دن کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لوگوں کا نظریہ یہ تھا، قرآن بیان کرتا ہے کہ اذا متنا وکنا تراب، جب ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی، ذالک رجع بعید، تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ دور کی کوڑی لانے والی بات ہے۔ یہ عقیدہ تھا کہ وما یہلکنا الا الدہر۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کا خیال یہ کہ ہمیں بجز زمانے کے اور کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی۔ لیکن 6 دلائل اس سورہ قاف میں دیے گئے، اذا متنا وکنا تراب ذالک رجع بعید۔ 2 قسم کے اعتراضات تھے، ایک یہ کہ بحیثیت فرد اور بشر کے آپ کو نبوت کیوں دی گئی، باقی بھی انسان ہیں، اور دوسرا آپ کی تعلیمات کے اوپر اور عقیدے کے اوپر اعتراض تھا کہ اذا متنا وکنا تراب، جب ہم ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دلیل دی کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، کائنات کو ہم نے بنایا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہواؤں نے، سمندروں نے، دریاؤں نے اور زمین اور کائنات نے اس انسان کے کس کس حصے کو کھایا ہے، کم کیا ہے، ہمارے پاس ہے رجسٹر اور ریکارڈ۔ کوئی چیز اس ریکارڈ سے نہ باہر جا سکتی ہے نہ داخل ہو سکتی۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج۔ انسان زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوگی سائنٹیفک بنیادوں پہ، اور یہ اس لیے کہتا ہے فہم فی امر مریج، وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے مال کو غصب کرے، قتل و غارت گری کرے، اور کوئی اس سے پوچھ گچھ نہ ہو۔ علم کی بنیاد پہ آخرت کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ تیسری دلیل دی کہ فلم ينظروا الى السماء فوقهم، اس خدا کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ جو آسمان ہے اس کی طرف تم ذرا دیکھو، ہم نے اس کو کیسے بنایا، وَزَيَّنَّاهَا، کیسے زینت دی، وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اس میں کوئی درار نہیں ہے۔ یہ آسمان کی اتنی مکمل تخلیق تمہارے اس چھوٹے سے بدن کو دوبارہ اٹھانے کے معاملے میں یہ دلیل نہیں ہے کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ اتنی عظیم کائنات اس نے کھڑی کی۔ تیسری دلیل دی ہے فَلَمْ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اگر آسمان دور ہے تو تمہارے پیروں کے نیچے یہ زمین ہم نے بچھائی ہے، اس میں پہاڑ ہم نے اٹھائے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، مختلف قسم کی نباتات ہم اس سے اٹھاتے ہیں۔ تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، یہ پورا نباتات کا نظام، پہاڑوں کا نظام اور زمین کا یہ نظام جو ہے یہ تبصرہ نہیں ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ کس طرح تم اس شک میں مبتلا ہوتے ہو کہ اتنا عظیم خلاق وہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، چھٹی دلیل دیے کہ ہم آسمان سے بارش پانی، مبارک پانی اتارتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اس سے غلہ اگاتے ہیں، اس سے ہم باغات اگاتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، وہ کھجور کی درخت جو چھوٹی سی گچڑی سے اٹھتے ہیں، اور وہ تناور درخت جو گچھے دار کھجوروں کو
پیدا کرتے رزق للعباد، بندوں کے رزق کے طور پر، یہ سارا کا سارا نظام یہ کون کر رہا ہے؟ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس بارش کے پانی سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، جس طرح کونپلے پھوٹتی ہے اس طرح تم کو بھی زمین سے نکلنا ہوگا. جس طرح زمین سے نباتات کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، اس کی قدرت اور اس کی تخلیق جو تمہیں نظر آتی ہے، اس کی کس ترتیب کے بارے میں تم کو شک ہے؟ کذبت قبلہم قوم نوح، ساتویں دلیل تاریخ کی دی ہے کہ اس سے پہلے اس نظریے سے جن لوگوں نے انکار کیا، آنکھیں بند کی، اور یہ 8 تہذیبیں ان کے کھنڈرات اس زمین کے اوپر بکھرے ہوئے، اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکۃ و قوم التبع کل کذب رسول فحق وعید. اور یہ ساری کی ساری تہذیبیں جو بلیامیٹ کی گئی، جنہوں نے زمین پر کار خیر سے انکار کیا، جنہوں نے آخرت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ بھی ایک نشانی ہے. آج یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ حرام مصر کہ وہ عظیم بلند عمارتیں، ان کے اوپر جب ہزاروں سال گرد پڑتی تھی تو بنانے والے کہاں گئے، اور اس گرد کو صاف کرنے والے کیوں باقی نہیں رہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے، کیوں ان کو ہلاک کیا گیا؟ آپ ذرا جا کے دیکھیں، انہا لبسبیل مقیم. دوسری جگہ فرمایا تمہارے تجارتی رستوں پر یہ شہر ہے. یعنی اس کائنات کے پیچھے ایک عظیم خالق کی کار فرمائی ہے اور قدرت ہے، اور تمہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے. یہی سب سے بڑا اور اہم نظریہ ہے. اور آخر میں ایک عقلی دلیل دی ہے، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. ایک دفعہ تم کو پیدا کر کے ہم تھک گئے کہ ہم دوبارہ تم کو نئی تخلیق کے ساتھ نہیں اٹھا سکتے. سورہ یاسین میں بھی ہے کہ وَمَن یحیی العظام وَهِیَ رَمِیمٌ، یہ پوچھتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بھربھری ہو جاتی ہے اور مٹی بن جاتی ہے. قُلْ یحیی الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان ہڈیوں کو وہی اٹھائے گا جس نے ان کو پہلے تخلیق کیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق کا جاننے والا ہے. أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کی تخلیق زیادہ مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. یہ پورے کائنات کا جو انتظام ہے، جو رب یہ کر سکتا ہے تمہاری ایک جسم کو اٹھا دینا اور دوبارہ اس کو زندہ کر لینا، یہ کون سا مشکل؟ اور پھر واضح طور پر یہ بات بتائیے کہ یہ آخرت کا جو مقام ہے، یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو جتلا دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے پیچھے کیا ہے. اور آگے فرمایا کہ یہ جتلانے کی کیا بات ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کے اندر تو خود اس کا ضمیر موجود ہے، وہ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ وہ بہانے بناتا ہے اور وجوہات تراشتا ہے کہ یہ وجہ ہو گئی اور یہ وجہ ہو گئی. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، جس دن ہم ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے ہاتھ خود گواہی دے رہے ہوں گے اور ان کے پیر گواہی دے رہے ہوں گے کہ کیا کچھ انہوں نے زمین کے اندر کمایا ہے. میرے بھائیوں، بات یہ کہ ہم نے سب سے بڑی خطا یہ کی ہے کہ ہم نے اپنے اس خالق رب کو نہیں پہچانا. یہ آخرت جو ہے یہ اس کا دن ہے. لمن الملک اليوم، اس دن وہ پکارے گا کہ لوگوں تم بڑی امیدیں اور بڑے بھروسے کیا کرتے تھے دنیا کی طاقتوں پر، اولاد پر، مال پر، رشتوں پر، آج کس کا اقتدار ہے؟ اور وہاں سے آواز آئے گی کہ للہ الواحد القہار. میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے اور تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. یہ جتنے بھی ہم نے سہارے اور ایمان اپنے لیے تراشے ان میں کوئی چیز میرے اور آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. جس چیز کو میں اور آپ سہارا بنائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس کے حوالے کر دے گا.
اور جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرے